میں آتا ہے کہ 3 آدمی سفر پر نکلے اور سفر کرتے کرتے ان کو رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک غار کا سہارا لیا۔ جب وہ اس غار میں داخل ہوئے تو اوپر سے ایک پتھر گرا، جس کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ اس مصیبت سے کیسے نجات حاصل ہوگی۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات حاصل فرمائے گا۔ پہلا شخص بولا کہ اے مالک، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں بکریاں چراتا تھا۔ بکریاں چرا کر جب شام کو واپس آتا تو ان بکریوں کا دودھ دوہتا اور سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر خود پیتا اور اپنے اہل و عیال کو پلاتا۔ ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل گیا۔ قریب کوئی مجھے درخت نہ ملا کہ جس کے پتے جھاڑ کر میں ان بکریوں کو کھلاؤں۔ جب دور گیا تو واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ گھر پہنچا، معمول کے مطابق بکریوں کا دودھ دوہا اور جب والدین کی خدمت میں پیش کرنے لگا تو دیکھا تو ماں باپ سوئے ہوئے ہیں۔ اب میں نے یہ ناپسند سمجھا کہ ان کو بیدار کروں۔ پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بھی مجھے ناگوار گزرا کہ خود پی لوں اور اپنے بیوی بچوں کو پلا دوں۔ پیالہ پکڑ کر کھڑا رہا یہاں تک کہ رات گزر گئی، اور جب صبح والدین بیدار ہوئے تو ان کو میں نے دودھ پلایا اور بعد میں خود پیا اور بچوں کو پلایا۔ اے ہمارے مالک، تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اس عمل کے صدقے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ پتھر جو ہے وہ غار سے تھوڑا سا سرک گیا، لیکن نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ اب دوسرا شخص بولا کہ اے مالک، میری ایک چچا زاد تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلایا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد اس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، پیسے کی کمی ہو گئی، تو اس نے مجھ سے مدد چاہی۔ تو میں نے اس شرط پر مدد کی کہ تو مجھے خوش کرے گی، میری خواہش پوری کرے گی۔ وہ بظاہر تو راضی ہو گئی، لیکن جب میں اس کے پاس گیا تو اس کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے خوف کھا۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ بات میرے دل پہ لگی۔ اے میرے مالک، میں نے تیری رضا کی خاطر اس گناہ کو چھوڑا، تو اس میرے عمل کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ تو اس دعا کی برکت سے پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی غار سے نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ اب تیسرا شخص بولا کہ اے میرے مالک، میں نے کام کے لیے گھر میں مزدور بلائے تھے۔ جب انہوں نے کام کر لیا، سب کو اجرت دے دی، لیکن ایک شخص بغیر اجرت کے چلا گیا، اس نے معاوضہ نہیں دیا۔ اب جو اس کی اجرت بنتی تھی، میں نے وہ پیسے اپنے کاروبار میں شامل کر لیے، اور اس سے اتنا نفع ہوا کہ میں نے اس سے گائیں، بھینسیں اور بکریاں لے لی۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میری مزدوری دو۔ تو وہ اس شخص نے کہا کہ یہ جو سامنے بکریاں، بھینسیں کھڑی ہیں، یہ سب تیری ہیں۔ وہ کہنے لگا ہے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر، یہ کس طرح کی تو بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے،
جب تو نے معاوضہ نہیں لیا تھا تو میں نے تیرے ان پیسوں سے کاروبار کیا تھا اور اس کاروبار میں نفع ہوا، اس نفع کی وجہ سے یہ سارا مال بنا، تو یہ سارا مال تیرا ہے۔ تو وہ بندہ سارا مال لے گیا۔ اے ہمارے مالک، میں نے یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا، تو اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو جب اس بندے نے دعا مانگی تو وہ پتھر جو ہے وہ غار سے پورا ہٹ گیا اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت میں ہو تو اپنے نیک اعمال کو جب یاد کرے اور اس کے وسیلے سے جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس دعا کے اندر ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، جس تڑپ کی وجہ سے رب تعالیٰ اس دعا کو جو ہے وہ رد نہیں فرماتا۔